سارا پاکستان جشن مناتا ہے. ہم نے شکر کے لیے ہاتھ پھیلا دیے. سن 1947 یہی 14 اگست کا دن 27 رمضان المبارک تھا. مسلمانوں کو جب خبر ملی کہ ایک ملک مل رہا ہے، روئے زمین پر ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ رہی ہے، جب ماؤں نے اپنے بچوں کو بتایا، جب جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو بستروں سے لگے پڑے تھے جا کے خوشخبری دی ہے کہ آپ لوگوں کے نعرے کام آ گئے. وہ جو کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ خواب پورا ہو رہا ہے. شاملی کے شہداء جنہوں نے 1857 میں اپنی جانیں نچھاور کی تھی، ان کے بچے خوشیاں منا رہے تھے، ان کے پوتے اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے تھے. پھر ٹرینوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا، مگر ظالموں نے وہ ظلم کی آندھی چلائی ہے. جاؤ شادرہ بستی میں بیٹھنے والے مسلمان بوڑھے مہاجروں سے پوچھو، جاؤ پوچھو ہماری ان مسلمان عورتوں سے جو بیچاری اکیلی یہاں پہنچی، کسی کا باپ کاٹ دیا گیا، کسی کی ماں ختم کر دی گئی. میں اپنی ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں جس کا پورا خاندان تباہ کر دیا گیا تھا. وہ بیچاری یہاں پر آئی تھی، ٹرین آ کر رکتی تھی، مسلمان استقبال کے لیے جاتے تھے، وہاں اندر لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. وہ ہندو بنیا جسے ہم چند سالوں کے بعد اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے ظلم و ستم کی وہ آگ برسائی جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مگر خوشیاں تھی، مسجدوں کے اندر آذانیں تھی، نمازیں تھی. کس کو کیا پتا تھا کہ سن 71 میں ہمیں پھر 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا. کس کو کیا پتا تھا کہ ہمیں اس ظلم کی طرف دھکیلا جائے گا. ہم بھی شراب لے کر جشن منائیں گے. قرآن میں شیطان کا یہ اعلان اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. ہم نے سن 1947 کے شہداء کی روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے، ہم نے شاملی کے شہداء کو سکون پہنچانے کے لیے بہاولپور میں اعلان کیا آزادی کا جشن فرعون مناتا ہے، خوشی مسلمان مناتا ہے. شہداء تمہارا مشن جاری رہے گا اور پاکستان کے اینٹ اینٹ چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کے وارث بن کر ہمیں یہاں سے دھکے دینے والوں، چلو تھانہ بھون کی خانقاہ میں تمہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے قدموں میں لے جاتا ہوں، جو ایک ایک شخص کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ ملک ہونا چاہیے. اور میں تمہیں کراچی لے چلتا ہوں جہاں تحریک آزادی کا پہلا جھنڈا سن 1947 27 رمضان المبارک 14 اگست کے دن جس شخص نے اونچا کیا تھا وہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی تھے. آؤ میں تمہیں ڈھاکہ لے چلتا ہوں، وہ ڈھاکہ جو ہم سے چھن گیا، وہ ڈھاکہ جو ہماری اور ان کی لاشوں سے اٹ گیا، وہ ڈھاکہ جہاں ہندو سامراج نے مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. یہ ظالم دور سے بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، یہ غیر شدت پسند ہے، اب تم لڑو پھر ہم لڑتے ہیں. یہ مداری کی طرح ہمیں نچاتے ہیں. اور تم کون ہو ہمارے اندر سر کرنے والے؟ علماء ہو یا غیر علماء، سب مسلمان ایک ہے. کوئی مسلمان گلی میں بھٹک رہا ہے یا مسجد میں سجدہ کر رہا ہے، رب کے ہاں کس کا مقام اونچا اللہ جانتا ہے. مسجد والے گلی والے کو سینے لگا کے مسجد میں لے جاتے ہیں. چلو ڈھاکہ چلو، وہ ڈھاکہ جو ہم سے چھن گیا، وہ ڈھاکہ جو ہمارا کٹا ہوا حصہ ہے، وہاں اس دن آزادی کا پرچم جو شخص اونچا کر رہا تھا وہ اعلاء السنن جیسی حدیث کی مشہور کتاب لکھنے والا مولانا ظفر احمد تھانوی تھا. ہمیں دھکے دیتے ہیں، غدار ہے ملک. اس وقت بھی برگر کھانے والے برگر ہی کھا رہے تھے، پیپسیاں پینے والے پیپسیاں ہی پی رہے تھے، ڈسکو ڈانس کرنے والے اس وقت بھی ناچ رہے تھے.
کسی نے قربانی نہیں دی تھی، کوئی جان کا سودا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ پوچھ لو، قدرت اللہ شہاب کی کتاب دیکھ لو، یہ جب اس صفحے پر میں پہنچا چیخیں نکل گئی کہ جب جموں کی طرف سے مہاجر یہاں آنا شروع ہوئے، ہمارے سیال کوٹ، گجراوالا، ان علاقوں کے اوباش لڑکوں نے ان بچیوں کو اغوا کر کے ان کی بے عزتی کر دی۔ وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ظالموں کی بستی سے نجات دے، مگر آگے پھر وہی درندے تھے۔ زانیوں، خدا کے لیے بس کرو، شرابیوں، اللہ کے لیے بس کرو، زمینیں چھن گئی، زمینیں گناہ سے بھر گئی، انٹرنیٹ کلب چلانے والوں خدا کا خوف کھاؤ، کیبل کے ذریعے میری قوم کو گمراہ کرنے والوں بس کرو، بس کرو، ہم بے بس ہیں، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تم نے مسلمان نوجوان کی آنکھوں سے ماں بہن بیٹی کا فرق نکال دیا، تم نے مسلمان نوجوان کو جنسی درندہ بنا دیا، تم نے بہنوں کی عزتوں کو سرعام پامال کر دیا، تم نے میری مسجد کو ویران کر دیا، تم نے سینماؤں کو آباد کر دیا، تم نے مسلمانوں کی قبروں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دیا، تم نے مسلمان سے جہاد کا زیور چھین لیا، تم نے بہنوں سے ان کی عصمت چھین لی، تم نے ہم سے محمد عربی کی شکل تک چھین لی کہ آج مسلمان اور کافر کی شکل میں فرق نہیں ہوتا، تم نے ہم سے مدینہ والا دل چھین لیا۔ اور ظالموں، شدت پسند بھی ہمیں کہتے ہو، تم اپنا کفر پھیلانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا گولی سب استعمال کرتے ہو، اور ہمیں قرآن کی دعوت دینے کے لیے بھی گولیاں پھیلانی پڑتی۔ شدت پسند ہم ہیں یا یہ ہے؟ ہم نے آج تک کسی پہ جبر کیا کہ چلو دین پر؟ ہم نے آج تک کسی کی گلے میں پھندا ڈالا کیا ہو مسجد میں؟ لیکن تم تو اپنا کفر ڈنڈے کے زور پہ پھیلا رہے ہو، تم تو اپنی بے حیائی کلاشن کے زور پہ پھیلا رہے ہو، تم تو ہمیں بھی اس لیے روکتے ہو کہ ہم کہیں کنجروں اور بدماشوں کی کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پورا ملک جشن مناتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ رب نے فرعون قارون کو دیکھا کہ اپنی مال و دولت پہ ناچ رہا ہے، فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اور ظالم جشن نہ منا، اللہ کو یہ جشن منانے والے اچھے نہیں لگتے، بس کر۔ اس نے کہا نہیں، میں جشن مناؤں گا، رب نے زمین میں دھسا دیا۔ ہم جشن منا رہے ہیں جب ہمارے قیدیوں کو جموں کی جیلوں میں پیشاب پینے پہ مجبور کیا جا رہا۔ پرسوں میں آ رہا تھا پنڈی سے بھاولپور، رستے میں چند لوگ ایک پنجرا لے کر اس میں سے کبوتر چھوڑ رہے تھے، کوئی نظر منت مانی ہوگی۔ میرا دل اچھل گیا کہ کب نصر اللہ منصور کا پنجرا اسی طرح کھلے گا، کب ابو جندل کا پنجرا اسی طرح کھلے گا۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ کبوتروں کو آزادی دینے والے رب مجاہدوں کو بھی تو آزادی دیتے ہیں، مجاہدوں کو تو رہائی دے دے۔ 10 سال 20 سال ہو گئے، کوئی ان کی خبر لینے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی شبرغان کے جنگلی قید خانوں میں دوست ملیشیا کی ذلتیں سہ رہے ہیں، کوئی کابل کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں سے انہیں کہتے ہیں اور جاؤ اور مرو۔ یہ مرنے اور جانے نہیں گئے تھے، انہوں نے ہم پر سے عذاب ڈالا تھا، جو عذاب ہمارے سروں پہ آ چکا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اگر یہ نہ جاتے پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ خدا ان ظالموں کو برباد کر دیا کرتا ہے جو وقت کے طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے قسم کھائی، کہا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، اللہ مجھے اور تمہیں جنت
کہ تھوڑی سی سمجھ نصیب فرما دے. اگر مجھے اور تمہیں جنت کی سمجھ نصیب ہو گئی، مرنا آسان ہو جائے گا، جینا بھی آسان ہو جائے گا. شیطان نے کہا میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اب میں ان لوگوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا ہر حال میں. کرے گا کیا؟ والا اضلنہم، گمراہ کروں گا. ان سے کہوں گا جانوروں کے کان کاٹو، ناک کاٹو. ان سے کہوں گا اپنی شکلیں بدلو، کوئی داڑھی منڈا رہا ہے، کوئی مونچھیں بڑھا رہا ہے. شیطان نے قسمیں کھائی. ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے اپنے دشمن چھوڑ دوں گا. اور ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر تو نہیں دیکھے گا ان کو شکر کرنے والا، بہت تھوڑے رہ جائیں گے. ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم شکر کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. بنیں گے نہیں بنیں گے شکر کرنے والے؟ آزادی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نعمت اللہ پاک نے لاکھوں شہداء کے خون کی برکت سے عطا فرمائی ہے. یاد رکھنا، پاکستان کے حکمران اچھے ہوں یا برے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے. پاکستان ایک نعمت ہے. کراچی سے نکلنے والے ماہنامہ بینات میں حضرت بن نوری کے قلم سے یہ مضمون نکلا تھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے. صحابہ ارد گرد پروانوں کی طرح بیٹھے ہیں. کسی قاصد نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک بنگلہ دیش بن گیا تو کچھ پاکستان رہ گیا. کہا آقا کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے. آپ بلک بلک کر رونے لگے. پاکستان اللہ کی نعمت ہے. پاکستان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم پر اس ملک کے دروازے بند کیے گئے. ہم نے یہاں امن امان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. پچھلے سال 14 اگست کو مجھے گھر سے اٹھا کے بھاولپور کی سینٹرل جیل میں بدنام قیدیوں کے سیل میں ڈالا گیا. ہم نے پاکستان میں کوئی بدامنی نہیں پھیلائی. میرے ہاتھوں میں زنجیریں لگائی گئی. جن ہاتھوں میں زنجیریں لگانے کو انڈیا ترستا ہے، واجپئی ترستا ہے، اپنوں نے لگائی. میاں والی سے گھسیٹتے ہوئے لاہور تک 7 گھنٹے تک آئے. کارکنوں نے پوچھا کیا حکم ہے؟ ہم نے کہا اس ملک میں ہم امن قائم رکھیں گے، اپنی عزت اور ذات کی وجہ سے نہیں جائیں گے. اپنی ناک کی خاطر ملک کو بیکار کرنے والوں عبرت حاصل کرو ان مجاہدوں سے جنہوں ڈنڈوں سے پیٹا گیا، جنہیں ننگا کیا گیا، جنہیں ٹارچر کیا گیا، جنہیں ذلیل کیا گیا، پھر بھی انہوں نے پاکستان کے امن کو خطرے میں نہیں ڈالا. اس لیے کہ اللہ نے اس ملک کو ذریعہ بنایا سوویت یونین کے ٹوٹنے کا، اور اب یہ ملک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ انڈیا کی تباہی کا. اور اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ، کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. یہ پاکستان نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نعمت پہ جشن منانا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. ہم نے صحیح عنوان رکھا کہ نہیں رکھا؟ شکر آزادی کانفرنس. اور اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے اور ایمان والے بن جاؤ گے. مزہ آیا کہ نہیں آیا نام کا؟ شکر آزادی. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. یہ جو لوگ مسلمان رو رہے ہیں نا، روزی میں تنگی ہے جی، یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے. عورتیں ناشکری کرتی ہیں، مرد ناشکری کرتے ہیں. ناشکری کے 2 معنی ہیں. ایک معنی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا احسان نہ ماننا، اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا. ہم ناشکری کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، کعبہ دیکھنے کے لیے، باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ماں کے پاؤں دیکھنے کے لیے، جہاد کا رستہ دیکھنے کے لیے، مسجد کی سیڑھیاں دیکھنے کے لیے، سجدے کی جگہ دیکھنے کے لیے، ذکر کی تسبیح دیکھنے کے لیے، مینا عرفات کا میدان دیکھنے کے لیے، عرفات کا پہاڑ دیکھنے کے لیے، مسجد نبوی دیکھنے کے لیے، نبی کا روزہ دیکھنے کے لیے، ریاض الجنہ دیکھنے کے لیے، شہیدوں کے گھروں کو جا کے دیکھنے کے لیے، یتیم بچوں کے سروں کے بال دیکھنے کے لیے، دشمن کی طرف بندوق اٹھا کے اس کے جری چپک سے دیکھنے کے لیے، ہاتھ میں گرنیڈ دکھا کے فدائی حملہ کرتے ہوئے جنت کی حوروں کو دیکھتے ہوئے
ہوئے اپنے جسموں کو ٹکڑے کرا کے اللہ کی رحمت کو دیکھنے کے لیے ہم نے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھا، ہم نے ان آنکھوں سے ٹی وی کو دیکھا، ہم نے ان آنکھوں سے فنکاروں کو دیکھا، ہم نے ان آنکھوں سے خیانت کی، دغا بازی کی۔ آج رب نے آنکھ کی نعمت چھیننا شروع کر دی ہے، ہم روتے ہیں۔ خدا کی قسم جو شکر